اگلا سوال یہ ہے کہ مذہب کا جو سارا ایمفسس ہے وہ ہیر آفٹر یا آخرت پر ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا سے بالکل غیر متعلق ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا سارا اسٹریس اور ایمفسس پھر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے. تو اس کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ بات میں بہت سنتا ہوں، میں کہتا ہوں کاش یہ بات درست ہوتی. یعنی واقعی مسلمان آخرت کی طرف متعلق ہو گئے ہیں. دکانیں انہوں نے بند کر دی ہیں، کاروباروں پر تالے لگا دیے ہیں، زمینوں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کسی دریا کے کنارے تپسیا کرنے کے لیے آخرت کرنے بیٹھ گئے. ایسا ہی ہوا. جو بات بھی کی جائے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. یعنی مسلمان ملاوٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آخرت کے لیے جیتے ہیں، غبن اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت ان کے لیے مسئلہ بن گئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یعنی مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ بالکل الگ ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساری زندگی کو اس کی ساری حقیقتوں کے ساتھ سمجھنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب آخرت واقع ہوگی تو اس تک پہنچنے کا راستہ دنیا سے کہیں ہٹ کر جاتا ہے؟ اس نے بتایا اس کا راستہ اس دنیا کے اندر سے جاتا ہے. یعنی تمہیں کاروبار کرنا ہے، تمہیں تحقیق کرنی ہے، تمہیں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے، تمہیں اس دنیا میں اپنا کردار آخری درجے میں ادا کرنا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اللہ کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے. اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے. یعنی دنیا سے باہر آخرت کے لیے کوئی راستہ جاتا ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ تعبیریں ہیں ان میں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دنیا مایا کا جال ہے، دنیا کے قریب نہیں جانا چاہیے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ اس میں جو تم مال کماتے ہو وہ خیر ہے، وہ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. تو اس لیے قرآن مجید نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. اس نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کے بعد وہ دن آنے والا ہے کہ جس کے بعد ابدی زندگی شروع ہوگی، اٹرنل لائف شروع ہوگی. اس زندگی کے لیے یہ دنیا ہے جس کو امتحان گاہ بنایا گیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات کا کارخانہ اس لیے وجود میں آیا ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اس دنیا کے اندر بہترین عمل کر کے دکھاتا ہے، دنیا سے باہر کہیں نہیں جا کے. یعنی دکان پر بیٹھ کر، لیبارٹری میں کھڑے ہو کر، آپریشن ٹیبل پر آپریشن کرتے ہوئے، زندگی کو بھرپور طریقے سے بسر کرتے ہوئے کون بہترین عمل کر کے دکھاتا ہے. تو یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی. اس میں یہ سوال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کی خرابی کی وجہ یہ ہے؟ مسلمانوں کی خرابیوں کی وجہ بالکل دوسری. تو ان پر توجہ دینی چاہیے. آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آخرت تو ایک حقیقت ہے. آخرت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اللہ کے پیغمبروں کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ وہ آخرت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کا اصلی سٹریس وہی ہے. لیکن وہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ کہ آخرت کے لیے کہیں دور چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں جیتے ہوئے اپنے سامنے وہ منزل رکھو تاکہ تم اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہوئے کاروبار کرو، اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہوئے سیاست کرو، اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے ساتھ معاملات کرو، اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہوئے سائنسی تحقیقات کرو. یہ پیغام ہے اللہ کے پیغمبروں کا. تو اس میں یہ سوال کہاں سے پیدا ہو؟